سامعین اکرام السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا۔ آج کا عنوان مزدور کل بھی مظلوم تھا آج بھی مظلوم ہے۔ مزدور ہونا کوئی بری بات نہیں، بلکہ مزدوری اور محنت تو انبیاء، رسولوں اور اولیاء اللہ کی سنت ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت سے کما کر کھانے کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم ہستی نے یہودی کے باغ میں جا کر مزدوری کی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عبادت الہی کے بعد افضل ترین عمل حلال کمائی کی غرض سے محنت کو قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں عبادت الہی کے بعد زمین میں پھیل کر روزگار کی تلاش کا حکم آیا ہے۔ قرآن پاک و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جس طرح حلال کمائی کو عظیم عبادت قرار دیتے ہوئے محنت و مزدوری کی تاکید کی ہے، اسی طرح حکام سے رعایا اور محنت کش طبقے کے حقوق کی ادائیگی پر بھی زور دیا ہے۔ دور حاضر میں اگر بات کی جائے تو مزدوروں کی تو ترقی پذیر ممالک میں مزدوروں کے حالات ناگفتہ ہیں۔ دنیا جوں ترقی کی سمت گامزن ہوتی جا رہی ہے، مزدوروں کے مسائل میں کمی کے بجائے اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یکم مئی مزدوروں کے عالمی دن کی مناسبت سے منایا جاتا ہے۔ جہاں ترقی یافتہ ممالک کی بات ہے، وہاں ہر مزدور کو تمام سہولیات میسر ہیں۔ صحت، تعلیم، خوراک اور روزگار ہر کسی کا حق ہے، اس میں چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں۔ مزدوروں کو جو اجرت دی جاتی ہے اس سے ان کا گزارا آرام سے ہو جاتا ہے۔ ویسے تو یکم مئی کے موقع پر بڑے بڑے اجلاس اور مختلف سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں، لیکن مزدوروں کو اس کا ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ یکم مئی کے دن تمام حکومتی عہدیداران مزدور بھائیوں کے غم میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ حکومتی سطح پر بہت سارے وعدے کیے جاتے ہیں، مگر اگلے سال ان کی حالت پہلے سے ابتر ہو چکی ہوتی ہے۔ مزدوروں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یکم مئی کے روز یوم مزدور منایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس دن بھی فکر روزگار میں مگن ہو کر گھر سے کام کی تلاش میں نکل جاتا ہے، جبکہ حکومتی اداروں کے اعلیٰ افسران یوم مئی کی مناسبت سے چھٹی کر کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ مزدوروں کو اپنے بال بچوں کی فکر ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو پالنا چاہتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ یوم مزدور کے دن ہمارے نام سے جشن منانے والے اس دن کے فوراً بعد ہمیں بھول جائیں گے، انہیں ہماری کوئی فکر نہیں ہے۔ مزدوروں کی حالات کبھی نہیں بدلی۔ مزدور کل بھی کمزور تھا آج بھی کمزور ہے۔ مزدور کل بھی مفلوج الحال تھا آج بھی مفلوج الحال ہے۔ مزدور کل بھی مظلوم تھا آج بھی مظلوم ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ سلسلہ ایسا ہی چلتا رہے گا۔ ملک میں آج بھی کروڑوں سے زائد افراد غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ مزدوروں کو اجرت اتنی کم دی جاتی ہے کہ کیا بتایا جائے۔ مزدور کے لیے سب سے اہم ان کی تنخواہ ہوتی ہے، کیونکہ اس نے ان کے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ مہینہ بھر دل و جان لگا کر کام کرنے کے باوجود قلیل تنخواہ کے لیے بھی ذلیل ہونا پڑتا ہے، جس کے سبب مزدوروں کے گھروں میں فاقے کی نوبت آ جاتی ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ مزدوروں کی اجرت اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو، لیکن ہمارے یہاں مزدوروں کو اجرت دیتے ہوئے سرمایہ داروں کا کلیجہ نکلتا ہے۔ ہم ہر بار یکم مئی کے دن تقاریر کر کے اس پر اکتفا کرتے ہیں، باقی 364 دن اس کے بارے میں سوچنے کی زحمت نہیں کرتے۔ ہمیں اب تقریروں سے آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں مزدوروں کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ ہم مزدور بھائیوں کے مسائل حل کریں گے تو یہ ملک و قوم دونوں کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ ہماری حکومت سے التماس ہے کہ اگر آپ کو تبدیلی کے سفر نامے سے وقت ملا تو تھوڑا وقت نکال کر ان مزدور طبقوں کے لیے سوچیں، کیونکہ ان کو بھی جینے کا حق ہے۔